السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک دفعہ پھر پوڈ کاسٹ ود استاذہ نکہت ہاشمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم استاذہ، وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ السلام. الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. ایک نئی جگہ پر اور ایک نئے ولولے اور ایک نئے جوش کے ساتھ انشاءاللہ آج بہت ہی ہم خوبصورت سیریز پہ بات کرنے والے ہیں. الحمد للہ. استاذہ بہت زیادہ کنیکٹ کیا لوگوں نے. جب دل بدلے تو زندگی بدلے پہ آپ نے بات کی الحمدللہ، اور بدلے کی عورت بدلے گا جہاں کی موومنٹ پہ بات کی، تو ہمیں لگا کہ جتنی موومنٹس ہیں جو مختلف ادوار میں الحمدللہ رب العالمین جن پر آپ نے لکھا، جن پہ آپ نے کام کیا، اس سوسائٹی کی بینیفٹ کے لیے کام کیا، تو بہت ہی نیڈیڈ ٹائم ہے اس وقت پہ. سمر قریب ہے، سمر کیمپس ہونے والے ہیں، بچوں کی چھٹیاں بس 2-4 دن میں ہو ہی جاتی ہیں، اور بچوں کے تربیت کے حوالے سے پیرنٹس کا ایک ہمیشہ بڑا کنسرن رہتا ہے. اور ہماری جو جنریشن ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ان کی تربیت میں اپنا رول پلے کریں. جو غلطیاں ہم سے رہ گئیں، جو ہمارے والدین سے رہ گئیں، تو آپ کا بہت امیزنگ کام ہے چلڈرن آف ہیون کے حوالے سے. جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین تو بہت دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے. 2010 کی بات ہے، میں پہلی دفعہ ایک ورکشاپ پر آئی، اور وہاں پر مجھے اتفاق ہوا، آپ کی آرگنائزیشن میں ورکشاپ ہو رہی تھی جو کہ اب ہماری بھی آرگنائزیشن ہے. تو ایک روم میں ایک ٹیچر سٹیلنگ کے حوالے سے پڑھا رہی تھیں کہ بچوں کے اندر جو سٹیلنگ کی ہیبٹ ہے وہ کس طرح سے آ جاتی ہے اور اس کو کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی، جس میرے ہاتھ میں الحمدللہ آج بہت ساری کتابیں ہیں. تو اس میں آپ نے اس چیز پر کام کیا. سب سے پہلے تو میں سمجھنا چاہتی ہوں، آپ کو لوگ اس حوالے سے زیادہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے بہت کام کیا، تفسیر پہ کام کیا، ٹرانسلیشن پہ کام کیا، پھر بہت ساری کیریکٹر بلڈنگ کی ایسی چیزیں ہیں، اخلاقی معاملات پہ. لیکن شاید یہ خزانہ بہت سارا ابھی تک بھی اسٹل چھپا ہوا ہے کہ چلڈرن آف ہیون کے نام سے ایک بڑی فیمس سیریز ہے جس میں غالباً 40+ بکس ہیں جو اس کریکلم کا حصہ ہے، جو آپ پڑھا چکی ہیں اور ابھی اور بہت سارا کام کری ہیں. لیکن یہ چلڈرن آف ہیون لکھنے کا خیال کیوں آیا؟ چلڈرن آف ہیون کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. میں ایک ماں ہوں، اور ہر ماں اپنے بچے کو ایک آئیڈیل کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بچہ بس ایسا ہو جائے کہ یعنی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس جیسا بچہ کوئی نہ ہو، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل آبجیکٹو جو ہے، اصل مقصد، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خود کنیکٹڈ ہوں اور اپنے بچوں کو کنیکٹ کر دیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے بھیجا، اور واپسی جنت جانا ہے. بالکل ایسے. ہمارا اصل گھر وہی ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بچے جنت جانے کے لیے کیسے پریپیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کا ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تیاری کا ایک سلسلہ ہے. الحمدللہ. اور تو اس جنت جانے کی تیاری میں ان کے پیرنٹس ان کے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی کیونکہ یہ جس ایج گروپ کے لیے غالباً لکھی گئی ہیں اس میں پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کو سکھانے میں. فائزہ، یہ جو بات آپ نے کہی کہ جس ایج گروپ کے لیے لکھی گئی، میں ریلی اللہ کی کتاب کو جیسا پاتی ہوں نا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہر ایج گروپ کے لیے وہ مفید ہے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، وہ دین ایک بچے اور ایک بوڑھے سب کے لیے ایکولی گڈ. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو بے شک یہ یعنی سادگی کے ساتھ چھوٹے لیول پر یعنی بچوں کے سمجھنے کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے زیادہ مفید ہے. امپورٹنٹ ہے. استاد، اب میں اس کے ٹائٹلز دیکھ رہی ہوں، اور جب میں نے ان کتابوں پہ دوبارہ کام بھی کیا تو مجھے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہر ایج گروپ کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. بظاہر یہ چلڈرن آف ہیون کی سیریز ہے، یعنی اس کے ٹائٹلز ہیں Allah's love, He is mine, I am His. اچھا، پھر میں دیکھتی ہوں Who is He، ایک اللہ کی پہچان کے لیے اور ایک خود کی پہچان کے لیے. پھر بہت سارے ٹائٹلز ہیں آنیسٹی، رسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس، اینڈ دیر آر سو مینی. ہم تھوڑی دیر کے بعد مختلف ٹائٹلز کو دیکھتے بھی رہیں گے اور ان پہ بات بھی کرتے رہیں گے.